بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو اب ہم وہ کھانا پینا کھا کے چھوٹے سے ٹاؤن کی گلیوں میں سے نکل کے جب ہائی وے پہ پہنچے تو یہاں تو نظارہ ہی کچھ اور ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ساری گاڑیاں جو ہے نا وہ جرسی سے منہٹن کی طرف جا رہی۔ تو یہ دیکھیں آپ، پھر وہ جو ہمارا جی پی ایس سسٹم ہے وہ بھی بتا رہا ہے یہ تو کافی دور تک ایسے ہی اسٹینڈ سٹل ہے گاڑیاں، شاید آگے کوئی ایکسیڈنٹ ہے یا کوئی اور چکر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آتی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ تو خیر اب یہاں سے کوئی اور طریقہ نہیں جانے کا واپس، کیونکہ یہی مین ہائی وے ہے جو اسٹیٹن آئی لینڈ سے کراس کر کے آؤٹر برج سے ہم انٹر ہوں گے واپس اسٹیٹن آئی لینڈ میں۔ ابھی ہم نے 440 نارتھ وہ روٹ لیا ہوا ہے اور جا رہے ہیں، پھر وہاں سے ہم 270 لیں گے، 278 روٹ لیں گے اور پھر ہم ویرازونا برج کراس کر کے اپنے بروکلن میں جا کے انٹر ہوں گے۔ لیکن ابھی تو یہیں پہ ٹریفک اتنی آہستہ اور سلو موو ہو رہی ہے کہ لگتا ہے کہ ہمیں گھنٹہ شاید یہیں لگ جائے۔ لیکن آگے ایک جو گاڑی جس پہ وہ ایمرجنسی لائٹس فلیش کر رہی ہیں، اس سے نظر آتا ہے کہ وہ شاید ادھر ادھر گاڑیوں کو کر کے راستہ بنا رہی۔ لیجئے کلیئر ہو گیا، اب ہم وہاں سے نکل آئے ہیں اور دیکھ لیں اب گاڑی بھی اسپیڈ جا رہی ہے، ڈرائیور بھی ہے وہ بھی تنگ آ چکا تھا وہ اس ٹریفک کی وجہ سے۔ اب دیکھ لیں اس کی اسپیڈ جو ہے بتا رہی ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں گاڑی چلانے کے بجائے اڑنے لگوں۔ تو جب یہ چیزیں آپ نے واپسی پہ دیکھی ہوئی ہیں تو آپ کہتے ہوں گے کہ یار بار بار ادھر سے ہی جا رہے ہو واپس، تو پھر ہمیں کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ تو نہیں، آتی دفعہ کچھ اور نظارے ہوتے ہیں، جاتی دفعہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ سامنے دیکھ لیں، آؤٹر برج دور ہی سے ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ایک لوہے کا بہت بڑا سٹرکچر ایک پہاڑ سا سامنے کھڑا ہے، اور اسی لوہے کے سٹرکچر اس پہاڑ نے تمام برج کو بغیر ستونوں کے سنبھالا ہوا ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ اتنی ٹریفک زیادہ اس پہ گزرتی ہے، اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ ٹرالے جو ہوتے ہیں لوڈڈ وہ بھی یہیں سے گزرتے ہیں۔ لیکن یہ کام ایک بات ہے کہ ان لوگوں میں یہ جو بھی کام کرتے ہیں نا وہ بڑا باریکی سے کرتے ہیں اور اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہاں بھی اوپر لیول پہ کچھ کرپشن ہو، لیکن نچلے لیول پہ بہت ماحول جو ہے وہ بہت صاف ستھرا ہوتا ہے۔ عام آدمی کے ساتھ اس کو ہر چیز ملتی ہے، انصاف کے ساتھ ملتی ہے، قیمتیں اتنی زیادہ نہیں، پیٹرول اتنا مہنگا نہیں کہ آپ کی چیخیں نکل جائیں پمپ پہ جا کے۔ تو یہ جب سفر لمبا ہو جائے تو اکثر ہم ایک عادت ہوتی ہے کہ ہم کوئی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں تاکہ سفر بھی کٹتا جائے، تھوڑا مزاح بھی پیدا ہو۔ تو اس لیے میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایک مجھے بات یاد رہے وہ آپ کو بھی شیئر کروں، سناؤں کہ آپ کا بھی یہ جو سفر کا آپ نظارے بھی دیکھیں اور بات بھی سنیں۔ تو ایسے ہوا تھا کہ ایک بہت امیر سیاستدان پاکستان میں بیمار ہوا، ڈاکٹر نے کہا انگلینڈ لے جاؤ، تو بیٹے نے باپ کو انگلینڈ شفٹ کیا۔ وہاں ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا جی آپ لیٹ ہو گئے ہیں، آپ کے ابو تو 1 گھنٹہ پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اب ابا لیٹا ہوا، اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر کیا بکواس کر رہا ہے، میں تو زندہ ہوں۔ اسے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو زندہ ہوں، آپ کہہ رہے ہیں گھنٹہ پہلے یہ فوت ہو چکا ہے۔ تو ڈاکٹر نے اس کے والد کو جواب دینے کی بجائے اس کے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹا، ڈاکٹر میں ہوں یا تمہارا ابا، ان کو بتاؤ کہ میڈیکلی طور پہ آپ مر چکے ہیں، میری سائنس میرے یہ جو مشینیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یو آر ڈیڈ۔ تو بیٹا اب ان کو لے کے جا کے دفنا دو، اس سے آپ کو سیاسی فائدہ بھی ہو جائے گا، ان کی موت کا آپ کو ووٹ بہت ملیں گے۔ تو بیٹے نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ ابے نے کہا بیٹے سے ہو پاگل کیا کر رہے ہو، میں زندہ ہوں، مجھے تم زندہ کو دفنا دو گے؟
بیٹے نے کہا جی ڈاکٹر جب کہہ رہا ہے تو آپ مرے ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر تو نہیں نا، ڈاکٹر تو یہ آپ کو کیا پتا کہ آپ زندہ یا مردہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا جی ان سے آپ مت بحث کریں، میں باقاعدہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتا ہوں۔ تو اب بیٹے نے کہا جی دیکھیں ابو، یہ ڈاکٹر سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گا کہ آپ مر چکے ہیں۔ ابے نے کہا نہیں، میں باتیں کر رہا ہوں، کب مر چکا ہوں؟ بیٹے نے کہا ابو ٹھیک کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نہیں مر چکا، تو یہ زندہ کیسے ہیں پھر اگر مر چکے ہیں میڈیکل طور پہ؟ تو ڈاکٹر نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں مشینیں سائلنٹ ہے، یہ مر چکے ہیں، یہ زندہ ہیں تو صرف اپنی بغیرتی کی وجہ سے زندہ ہیں، ان کا دل مردہ ہے، ان کا دماغ مردہ ہے، ان کا ضمیر مردہ ہے، یہ اپنی بغیرتی کی وجہ سے زندہ ہے۔ تو بیٹے نے کہا واہ جی واہ، یہ بغیرتی تو بہت اچھی چیز ہے۔ تو ڈاکٹر نے کیا آپ بھی لمبی عمر چاہتے ہیں تو بغیرتی کا ٹیکہ لگوا لیں۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابو کو میں لے جاتا ہوں، آپ مجھے بھی ایک بغیرتی کا ٹیکہ لگوا دیں۔ تو آپ بھی پلیز اپنے آس پاس ارد گرد دیکھیں کہ کیا کوئی ایسی زندہ لاشیں تو نہیں ہیں، ہوا وہ حکومت میں ہوا آپ کے محلے میں ہوا آپ کے عزیزوں میں ہوں، کہ جو میڈیکل طور پہ ان کے ضمیر مردہ، ان کے دماغ مردہ، ان کے دل مردہ، لیکن وہ بغیرتی کی وجہ سے زندہ ہے۔ تو شاید ہو سکتا ہے کافی آپ کو یہ ایسی زندہ لاشیں مل جائیں۔ تو اب یہ تو تھا ایک لطیفے کا لطیفہ، اور بغیرتی کا ٹیکہ تو جی چاہتا ہے کہ لگ ہی جانا چاہیے، زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے انسان کو، جسے کہتے ہیں کہ لتھی چڑی کی پرواہ نہیں رہتی، ٹھیک ہے، جو مرضی کوئی کہے، ہمیں کیا، بغیرتی کا ٹیکہ جو لگا ہوا ہے۔ تو بس یہ ٹیکہ جو ہے نا، یہ لگوانے کے لیے انگلینڈ جانا پڑتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ غریب آدمی تو جا نہیں سکتا، تو پھر کیا کرے غریب آدمی؟ تو یہ جو ہے نا چاہیے ہمیں کہ کوشش کر کے یہ جو ٹیکے ہیں امپورٹ کر لیں، کہ جو کوئی غریب چاہے وہ ٹیکہ لگوانا تو وہ بھی لگوا سکے۔ تو بہرحال یہ تو اب بڑا کام ہے کہ وہ اس پہ کام کرتے ہیں یہی۔ تو اب یہ ہے کہ دیکھیں ٹریفک بھی ٹھیک ہو گئی ہے، دن ڈل رہا ہے، کتنی سویٹ سی شام ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، تو پیپل کلوز دیئر ڈورس اگینسٹ دا سیٹنگ سن۔ جب اقتدار کا سورج غروب ہوتا ہے تو لوگ اپنے دروازے ان لوگوں پہ بند کر دیتے ہیں، اور پیپل اوپن دیئر ڈورس اگینسٹ دا رائزنگ سن، اور جب کسی شخص پہ یا قوم پہ یا جماعت پہ عروج آتا ہے تو لوگ اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ شام کا نظارہ ہوتا کتنا پیارا ہے، اسی طرح صبح کا بھی نظارہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ کبھی آپ یہ نظارہ کسی پہاڑ پہ جا کے بیٹھ کے دیکھیں، یا کسی جنگل میں جا کے دیکھیں، یا سمندر کے کنارے بیٹھ کے دیکھیں، تو آپ کو بہت ہی پیارا لگے گا۔ میں نے ایک نظم پڑھی تھی، وہ شاعر جو تھا وہ انگلش کی تھی، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ انگلینڈ میں دریائے ٹیمز کے کنارے بیٹھا، صبح کا سورج طلوع ہوتا دیکھ رہا ہے، تو کیا اس نے منظر کشی کی ہے۔ تو جب میں نے وہ نظم پڑھی تھی تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں بھی جاؤں دریائے چناب کے کنارے بیٹھ کے یا راوی کے کنارے بیٹھ کے سورج طلوع ہوتا ہو دیکھوں۔ ہمارے گھر سے سمندر تو بہت دور تھا وہاں پہ، ہاں البتہ یہ ہے کہ اب جہاں ہم رہ رہے ہیں اس پہ واقعی ڈسٹینس پہ سمندر ہے۔ تو بہرحال یہ تو باتیں ہوتی ہیں کہ انسان جب تعلیم حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جن میں انسان کا جی چاہتا ہے کہ سچ تھنگس میں بھی کروں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں ٹریفک دوبارہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے، شاید آگے پھر کوئی مسئلہ ہے۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ لوگ شام کو یا صبح اتنے ہوتے ہیں وہ تیزی میں کہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ڈسٹنس کتنا ہے اگلی گاڑی سے۔ ذرا بھی بھول چک ہو جائے تو اگلی گاڑی بریک لگائے تو پچھلا جو ہے اسے ہٹ کر دیتا ہے، اور اگر ایک نے ہٹ کیا تو سمجھے پیچھے 30 گاڑیوں نے اس کو ہٹ کر دینا، کیونکہ یہاں پہ تو آپ دیکھ رہے یہ جب چلتے یہ ٹریفک تو یہ گاڑیوں کا ایک سمندر ہے جو بڑھتے ہی چلا جاتا ہے،
اور ہر ایک دوسرے کو فالو کرتا ہے. فالو سے مراد یہ ہے کہ اگر اگلا جا رہا ہے نا 100 کی سپیڈ پہ تو پچھلا بھی 100 کی سپیڈ رکھ لے گا. یہ نہیں سوچے گا کہ میں تھوڑا فاصلہ رکھ لوں تاکہ اگر یہ 100 کی سپیڈ سے بریک لگا لے تو میرا کیا بنے گا. لیکن یہ کہ انسانی فطرت ہے. جب آپ ٹینس ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ وقت سمٹ جائے، منزل قریب آ جائے، لیکن ایسے ہوتا نہیں. تو سب سے عملی زندگی میں بھی ہمیں کیا درس ملتا ہے اپنے دین سے، اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے، کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. آپ چاہے سڑک پہ سفر کر رہے ہیں، چاہے ڈرائیو کر رہے ہیں، یا اپنی فیملی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں میں زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ ہر کام پہ، ہر بات پہ صبر کریں گے، ایسی باتیں جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہیں ان پہ بھی صبر کریں گے، تو آپ دیکھیں بہت سے حادثات سے آپ بچ جائیں گے. اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. اور ہیسٹ میک ویسٹ، جو جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے. آپ دیکھیں یہاں سے یہ شیطان کا کام شروع ہو گیا، ٹریفک سلو ہو گیا اور ہر ایک نے گاڑی دبا رہی ہے، لیکن اب وہ ایک ایک گاڑی دوسری کو فالو کر رہی. وہ یہ بھول گئے کہ پیچھے کیا تھا، کیوں ایکسیڈنٹ یا کیا وجہ ہوگی. پھر وہی انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی وہ آؤٹ آف ڈینجر ہوتا ہے تو وہ پھر دوڑ لگاتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا جب تھوڑی سی مصیبت ہم پہ پڑتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، منتیں نیازیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں. اور وین اوور جو ہی وہ مصیبت ٹل جاتی ہے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور پھر میں شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے دیکھا. اگر یہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتے ہوتے بچ جائے تو جو چلا رہا ہوگا وہ کہے گا دیکھا میری مہارت، یہ میری وجہ سے حادثے سے آپ بچ گئے. یہ نہیں کہے گا کہ میں اوور سپیڈ تھا یا ٹیل گیٹ کر رہا تھا یا مجھے ایسے نہیں کیئرلیس ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو سب وہ جو ہے نا ذمہ داری وہ دوسرے ٹریفک پہ پھینک کے خود ہیرو بننے کی کوشش کیا. یہ ہماری ایک فطرت بن چکی ہے. جب کوئی کام اچھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ میری وجہ سے ہوا ہے، جب برا ہوتا ہے یہ جی اللہ کی مرضی ہے ہم کیا کریں. وہاں پھر وہ رب کو انوالو کر لیتے ہیں. تو میرے بھائی اصل میں یہ بات ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں نہ ہل سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کتنی اللہ پاک کی اچھی یہ زمین ہے سب کے لیے. دیکھیں ہوا اگر روس میں فری ہے، امریکہ میں فری ہے، چائنا میں فری ہے، اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے یہ ہوا فری کی ہوئی ہے. پانی فری ہے، روشنی فری ہے، سورج کی جو گرمی ہے جو لائٹ ہے اس کا بل نہیں آتا، نہ آپ کی ہوا سانس لینے پہ آپ کو بل آتا ہے. یہ اللہ پاک کی فری چیزیں ہیں. یہ دیکھیے یہ جو آس پاس منظر نظارے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کسی میوزیم میں جائیں تو آپ کو ٹکٹ دے کے اندر جانا پڑتا ہے کوئی چیز دیکھنے کے لیے. چڑیا گھر میں جائیں تو آپ کو ایک جانور دیکھنے کے لیے ہو سکتا ہے بار 500 روپیہ دینا پڑے. لیکن یہاں پہ دیکھیے اللہ پاک کی قدرت کہ ان جنگلات میں بے تحاشا ہرن ہیں، دوسرے جانور بھی ہیں جو پھرتے ہیں. یہ جھاڑیوں میں دیکھیں انہوں نے بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، شاید وہ 15-16 منزلہ بلڈنگ ہے، لیکن اتنے گھنے درخت ہیں، اتنا اچھے جنگلات ہیں. تو یہ جو جنگل ہیں، درخت ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتے ہیں جو انسان کے لیے مضر ہے، اور دن کی روشنی میں ان کے سبز پتوں میں ایک مادہ ہوتا ہے کلوروفل. اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ سورج کی دھوپ سے آکسیجن پیدا کرتے ہیں. یہ تمام درخت جو ہیں یہ فیکٹری ہیں آکسیجن بنانے کی. اور دیکھیں یہ جو مریض ہوتے ہیں ٹی بی کے یا دمے کے، سحری کے وقت ہی ان کی موت واقع ہوتی ہے کیونکہ آکسیجن بہت کم ہو جاتی ہے فضا میں. لیکن دن کو یہ ایک درخت جو ہے یہ ایک فیکٹری آکسیجن بنانے کی. اسی لیے صبح آپ نکلیں جب یہ آکسیجن بنانا شروع کرتے ہیں اس وقت ویری پیوریفائڈ آکسیجن ہوتی ہے. اسی لیے صبح کی سیر جو ہے نا اس کو کہا گیا ہے کہ صبح کی سیر کرنی چاہیے. تو جہاں یہ اتنی فیکٹریاں ہوں وہاں آکسیجن کی کیا کمی. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ملکوں میں
ان فیکٹریوں کو کاٹ کاٹ کے نا ہم فرنیچر بنا رہے ہوتے ہیں، گھروں پہ چولہے میں جلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو فیکٹری ہے آکسیجن بنانا بہت مشکل ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ پھر بات ہوگی اگلے